لوگوں سے. آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں. اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے. ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں. آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں. آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. جناب اسپیکر, اس مائک بند کریں میڈم کی. آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کو. الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی, میں حقیقت بتا رہی ہوں. کتنا جو بتایا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور آپ یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں. دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں, ایک ہندو ہیں, اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلموں کو, ہم قرآن کے متوالوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. جھوٹ نہ بولو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی, آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فلاں عظیم شان کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, شرم سے بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے, شرم سے پورے پاکستان کو مرنا کہتے ہیں چاہیے. کہ دور بدل گیا. کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا. نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا. کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار. بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس حیش پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں کیا ہے. بس کریں میڈم, دیٹس اٹ. جام بلوچ صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. خیر جام بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو. بیٹھے. اوکے. جناب اسپیکر صاحب, السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. منڈے ہے اور امریکہ میں اس وقت ہیوسٹن میں صبح کے 9:30 بجنے جا رہے ہیں, جو پاکستان میں 7:30 ہیں. آپ کے یہاں روزہ پاکستان میں کھل چکا ہوگا. بہرحال پتہ تو آپ کو سب ہے کہ ہر طرف دہشت گردی بال کھولے سو رہی ہے, گھوم رہی ہے, وحشت کر رہی ہے, رقص کر رہی ہے. مگر کمال بات یہ ہے کہ بڑے سینئر جرنلسٹ, بڑے تحقیقاتی جرنلسٹ جنہیں کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں را کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. دہلی میں دھماکے ہوئے ہیں نا, یا فوجیوں پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ دلی میں ہوئے ہیں, بامبے میں ہوئے ہیں, اور بنگلور میں, کانپور میں, اور آگرہ میں, ہر طرف ہوئے ہیں. اور را کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, بلکہ آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہاتھ ہم نے کر دیا. مطلب وہ خود ہی ہے نا, وہیں سے آیا ہے نعرہ کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. تو یہ جو خاتون ابھی آپ نے سنی جو فرما رہی تھیں, جو دھرنا دے کے بیٹھ گئیں, اور اسپیکر تو بند کرنا وہاں عام ہے نا, کیونکہ یہ جمہوریت, پارلیمنٹ میں بھی جمہوریت نہیں ہے وہاں, تو یہ انجام تو ہونا تھا. تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ کمال بات یہ ہے کہ KPK میں دہشت گردی انڈیا کر رہا ہے, بلوچستان میں کر رہا ہے, مگر واگا بارڈر سے 15 کلومیٹر دور لاہور جو ہے نا وہ بالکل پرسکون ہے, اور ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. دہشت گردی ساری کی ساری بلوچستان میں ہی ہو رہی ہے ہمیشہ سے, یا کراچی میں ہوتی ہے لے دے کے, اور انڈیا جتنی رقم خرچ کرتا ہے وہ سب وہیں پہ کرتا ہے. جب تاریخ کچھ اور بتاتی ہے. میں حیران یہ ہوں کہ بحث یہ ہونی چاہیے کہ لاہور کیوں محفوظ ہے, شکر ہے اللہ کا کہ محفوظ ہے. بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے قیام پر اب بحث ہونی چاہیے نا, کہ مسلم لیگ نون
تو نون تک تو بعد میں پہنچی ہے، وہ الف سے شروع ہوتی ہے کہ مسلم لیگ بن رہی تھی بنگال میں، اور پاکستان زندہ آباد بن کے رہے گا، پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان کے فلک شگاف نعرے یو پی سی پی بہار اڑیسہ میں لگ رہے تھے، اور پاکستان بن وہاں رہا تھا جنہیں پتہ ہی نہیں تھا اور جن کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا، اور جو ہنستے تھے، اور آج وہ سب سے بڑے محب وطن ہیں اور وہ محفوظ بھی ہیں اور وہی محافظ ہیں۔ باقی تو جس نے اس کام میں حصہ ڈالا وہ ذلیل و رسوا ہی ہوا، جس نے زمین ماں کو توڑا اور اس کا دوپٹہ کھینچا، وہ خوب رسوا ہے، چاہے وہ کراچی میں رہتے ہوں، وہ بنگال میں رہتے ہوں، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، ان کا حال بہت برا ہے، اتنا برا ہے کہ تھوک لگا لگا کے روتی ہیں ان کی اولادیں، اور اپنے بڑوں کو کوستی ہیں، گالیاں دیتی ہیں اور بددعائیں دیتی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور اب کھل کر بات کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے۔ میرے پرسوں ترسوں کے وہ جو ویڈیو میں نے کیا جذباتی تھا، تو بہت سے میرے دوست کہ یار تمہیں بالکل ڈر نہیں لگتا؟ تم میں سے کسی کو شاید مرنا نہ ہو، مجھے بہت پہلے سے پتا ہے میں نے مرنا ہے اور کسی وقت بھی مر جانا ہے۔ تو اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ سے بول رہا ہوں، میں پاکستان میں بھی ایسی بول کر آیا ہوں، 10 مہینے رہ کر آیا ہوں اور مجھے پتا ہے میں کیسے رہ کر آیا ہوں۔ تو میرے بہت سارے دوست میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک بہت بڑے انقلابی جو کونے میں بیٹھ کے انقلاب لاتے ہیں اور لفظوں کے بادشاہ ہیں، جادوگر ہیں، وہ مجھ سے فرما رہے تھے چلیں چھوڑیں، میں بلاجم پھر میرے اور دوست ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ایک قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے حالات تو دیکھ لیے ہیں کہ کے پی کے میں مطلب اب کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جنہوں نے اس ملک کو محفوظ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ خود محفوظ نہیں رہے بیچارے، اور کیوں رہے اور کب تک رہے؟ آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی تک کہیں سے سوال نہیں آیا قومی سطح پر ایک افضل شیر مروت کے علاوہ کہ خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ انہیں لے کر آؤ، انہیں کٹہرے میں کھڑا کرو، ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مائک بند کر دیا گیا۔ پھر ماشاءاللہ سے اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا کہ ہر طرف کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی کانوائے پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ٹرینوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، تھانوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، کنٹونمنٹ پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ مطلب کون سی جگہ ہے جہاں حملے نہیں ہو رہے؟ اور اپوزیشن کے حملے تو موجود ہیں۔ جو ابھی میں آپ کو خبر دوں گا اس سے پہلے میں وہ مفتی منیر کی آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا، تو سب نے دیکھ لیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ تیری ماں ایس پی آر سے کہہ رہا ہے کہ تیری ماں یہ بچے جہیز میں لائی تھی طالبان کو، ٹی ٹی پی وغیرہ اور سارے ان لوگوں کو۔ تو سب کا شبہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مار دیا، کہ مولوی آگے بڑھ کے بول رہا تھا۔ تو جب مولوی ان کے کورٹ سے باہر نکل کے کھیلے گا تو اسے مار دیں گے، ورنہ یہ مولوی بھی سب لائے ہوئے تو انہی کے ہیں نا۔ کہ کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ دبئی میں میجر ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں تو اذان مکمل بند کر دی انہوں نے کہ جی یہ ٹورسٹ پلیس ہے، کاروباری علاقہ ہے، شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر بھی ملا کو کہہ دیا اسپیکر کا والیوم کم کر دے، وہاں کوئی اسلام خطرے میں نہیں آیا۔ اور نوکری کا ہر فرد خواہش مند ہے وہاں جانے کا، کیونکہ امریکہ کا خواب تو بہت دور کی بات ہے، پہلی دعا ہے میں دبئی پہنچا دے، مگر وہاں نہیں بول سکتے۔ اور ان کے بولنے کے خوف کی وجہ سے ان کے ویزے کاٹ دیے گئے ہم پورے مسلم ورلڈ میں۔ امریکہ نے تو پھر رحم کیا ہے کہ اورنج کیٹیگری میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ جی اوقات میں رہ کے تمہیں ویزا مل سکتا ہے، بلا ٹل گئی ہے، مگر وہاں آلموسٹ بند کر دیے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی نعرہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں 77 سال سے پالا جا رہا ہے اور روز کشمیر دکھا کے زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ روٹی کی جگہ کشمیر کھا، روٹی کی جگہ بھارت کھا، روٹی کی جگہ ایران کھا، روٹی کی جگہ افغانستان کھا، طالبان کھا، اور کو مطلب کوئی ایک دو دشمن تھوڑی ہیں۔
اور پھر کچھ نہیں تو امریکہ تو ہے ہی ہے. جس ملک کی بار میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ختم نبوت کے نعرے اور فلانا لاہور ہائی کورٹ میں اور ساری پی ٹی آئی میں یہ پینیٹریشن ان کی ہو رہی ہے. اب وہ خبر آئی ہے کہ وہ جو ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی ہے وہ لوڈا جو کل پیدا ہوا ہے، وہ مولوی جو کرونا میں چلا گیا، دھرنا کا بادشاہ جو تھا، جس سے دھرنے کا شروع کروائے گئے تھے اور ہر طرف پھیلائے گئے تھے اور نوٹ بانٹے گئے تھے، اس کا بیٹا ہے نا وہ. تو وہ کہتا ہے کہ آپ وکلا جو ہیں اور عدالتیں توہین رسالت کے قانون کی حفاظت کریں، ملزمان کی سزا کو یقینی بنائیں، نہیں تو توہین مذہب کا استرا باہر موجود ہے. وہ استرا ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اور اس پر وکلا نے تالیاں بجائیں، تالیاں. خدا کی قسم ان وکلا کو چوکوں پہ لٹا کر نا، ان کی پتلونیں اتار کر، باقاعدہ پتلونیں اتار کے پہلے تھوکا جائے، منہ کی بجائے پہلے نیچے تھوکا جائے، پھر منہ پہ تھوکا جائے، پھر ان کے جو ٹوٹی ہوئی چپل ہو نا، نئی چپل ان پہ نام، اس کی عزت اور احترام خراب کیا جائے نئی چپل کا، پھر ان کے چوتڑوں پہ وہ چپلیں ماری جائے اور پھر ماری جائے، بار بار ماری جائے، اور بورڈ لگایا جائے کہ ان کے چپل مارتے ہوئے گزرنا عین ثواب ہے، عین حلال ہے. آپ اندازہ لگائیں بے شرموں کا، یہ وکلا کہلاتے ہیں جو ایک دہشت گرد کو عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بلاتے ہیں اور پھر تالیاں بجاتے ہیں اور پھر اقلیتوں کو ڈراتے ہیں. اور یہ آزادی اس ملک میں، یہ آزادی ملی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں. ان کی تو عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں زمین نظر آتی ہے قبضہ کر لیتے ہیں، جہاں عہدہ نظر آتا ہے چھین لیتے ہیں، جہاں آٹا نظر آتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور گولیاں تو گلی گلی انہوں نے بانٹی ہے نا، یہ دہشت گردی بانٹی انہوں نے ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا، کسی نے مجھے کل ایک شعر بھیجا تھا، کومل جویا کا ایک شعر ہے، بہت ہی مشہور شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں پہلے. منسوب چراغوں کے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. گریبانوں میں جھانکیں، سوشل میڈیا پہ بحث اپنی جگہ، دلوں میں جاننا برائی اپنی جگہ، اور اپنا کتھارسس کرنا اپنی جگہ. مگر جب تک یہ جبو جسے یو پی کی زبان میں کہتے ہیں نا، جب تک یہ اپنے خلاف اپنے لیے بولتے آپس کے لیے استعمال ہوتی رہے گی، وہ عیش کرتے رہیں گے، تمہارے بچے مرتے رہیں گے. آنے والی نسلیں بے روزگاری، بھوک، بیماری، غربت، کسمہ پرسی، محرومی، ناکامی کا شکار رہے گی، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم منافق ہو بلا کے. تم میں حوصلہ نہیں ہے کہ باہر جا کر بات کر سکے. زیادہ زیادہ کیا کرتے ہو کہ امریکہ سے ہمارا دوست، اچھا شاعر، اچھا ادیب غضنفر ہاشمی جاتا ہے الحمرا لاہور میں، اور وہ شعر کہتا ہے کہ بظاہر حکومت ہے تمہاری، قبضہ ہے مگر دلوں پر ہمارا. تو تالیاں بجتی ہیں، وائرل ہو جاتا ہے وہ. بھئی یہیں تک رہنا، تم اس سے آگے نہ جانا. اور الزام لگا دینا کہ غضنفر ہاشمی تو تحریک انصاف میں چلا گیا کیونکہ دلوں پر قبضہ ہے ہمارا. بس اسی پہ خوش ہے کہ خان اندر بیٹھا ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے. وہ کتنی دیر لڑے گا جب تک تم باہر نہیں نکلو گے. 80% بتاتے ہو، 90% بھی بتاتے ہو، اس کے ساتھ ہو تو حمایت میں ایک دن باہر تو نکلو، ورنہ وہ وہیں جیل میں بیٹھا رہے گا. اور تم غضنفر ہاشمی اور ان جیسے انقلابی شاعروں کی شاعری دیواروں پر، دلوں پر، سوشل میڈیا پر لکھ کر لگا کر خوش ہوتے رہو گے، تالیاں بجاتے رہو گے. اور یہ اشرافیہ کا پرانا شوق ہے. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں
کہ فیض ہوں، جالب ہوں، ایکس وائی زی کوئی بھی ہوں، ان کی شاعری ایلیٹ میں زیادہ سنی جاتی تھی. آپ تک تو بعد میں پہنچی ہے. جیسے انٹرنیٹ کے لیے کہتے ہیں نا کہ پینٹاگان سیکنڈ ورلڈ وار میں یوز کر رہا تھا اور ہمیں آپ کو نصیب اب ہوا جا کے 20 سال پہلے. تو فیض صاحب کی شاعری پہ پہلی تالیاں جو ہیں وہ شرفہ بجایا کرتی تھی. حبیب جالب کو بھی شام کو گھر میں بلا کے اشرافیہ سنتی تھی اور ان کا چہرہ آزادی کے نشے سے جھومنے لگتا تھا. مگر دن بھر اس آزادی کے خلاف یہ اشرافیہ کام کرتی ہے جو انہی کا حصہ ہے، انہی کی دلال ہے. وہ پورا سماج اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے اگر یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ ملک پھر ٹوٹے تو آپ یقین رکھیں کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. دیکھیں ریاست کی شرائط ہے نا، ایک چند ادارے ہوں گے، درجن ہوں گے، 2 درجن 20 درجن، مجھے نہیں اندازہ کتنے ادارے ہوتے ہیں، نہ میں نے کبھی گنے ہیں. مگر وہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا اور پھر سمندر بنتا ہے. تو اداروں سے ریاست قائم ہوتی ہے اور اس کے قیام میں، اس کے کنٹینیوشن میں ریاست کو قانون، انصاف اور میرج جو ہے تسلسل بخشتا ہے، اسے کنٹینیوٹی دیتا ہے. اسے یہ پتہ ہوتا ہے بیشتر مواقع پر کہ دشمن کہاں سے آ کر حملہ کرے گا اور کسے مارے گا. بھارت روز مار رہا ہے، روز، مگر اس ریاست کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ یہ تو رشوت لینے میں لگی ہوئی، اس کا ہر ادارہ، اور عوام پریشان ہے، بے حال ہے. تو اس کے قائم رہنے کے کوئی منطقی جواز موجود نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ چلاتا رہے گا، اللہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا. میں 100 بار یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن تک پورے ہندوستان میں شور پڑا رہا کہ حافظ سعید کو مار دیا گیا ہے اور ان کے بھانجے کو تو مار ہی دیا. اس ریاست نے سانپ سونگا ہوا ہے مکمل طور پہ. 27-28 لوگ مار چکا وہ اب تک. ہر 10-15-20 دن کے بعد ایک بندہ آ کے مار دیتا ہے. اور ان کا مولوی بھی محفوظ نہیں رہا، جو ان کے پالے ہوئے تھے وہ بھی محفوظ نہیں رہے، اور یہ اب خود بھی محفوظ نہیں ہے. مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے اور ہم ہر آپریشن کامیاب کر لیں گے اور ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صدیوں لڑتے رہیں گے. تو کسی نے کل ہی پوسٹ کیا تھا کہ وہ کون سا بگا ایک سنگر ہے، نام دے کے بگا، مطلب کھگا، بگا، ہگا، ایک عجیب طرح کے نام ہے اس خطے کے لوگوں کے. سوری کہ اسے بلا لیا ہے لڑنے کے لیے، تو نغمہ نیا تیار ہو رہا ہے، کہ نغمہ نیا تیار ہو رہا ہے تاکہ آپ کی روحوں میں سور پھونکا جا سکے، آپ کے جسم میں روح پھونکی جا سکے. تو جب نغموں ترانوں پہ بات چل رہی ہو اور وہاں پر آ کے رک گئی ہو، لطیفہ تو سنا ہوگا نا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سپاہی ایک ہجڑے کے گھر پہ پہنچ گئے اور کہا کہ بھئی لازمی بھرتی ہوگی ایک بندے کی وہ گھر میں سے. تو بوڑھی عورت کہتی ہے، ماں ان کی بچے چھپا دیے تھے اس نے، کہ گالے تھوں تک پہنچ گئی ہے کہ اب ہجڑوں نے جا کے بھی لڑنا ہے تو صلح ہی کر لو. تو بھارت سے صلح کر لیں، کھل کے کر لیں، ہاتھ جوڑ کے کر لیں، پیر پکڑ کے پڑھ لیں. وہ اگر کہ حافظ سعید کے گھر تک پہنچ گئے ہیں، اور یقین کریں 2 گھنٹے تک تو میں بھی سمجھا کہ حافظ سعید کو مار دیا ہے، کہ یہ کہ بظاہر تو یہ کہ وہ جیل میں 78 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ میتوں میں بھی جاتا ہے، فاتحیں بھی کراتا ہے، جنازوں میں بھی موجود ہوتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، لوگوں کے گھر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے. آپ کے میڈیا میں تو نہیں آتی، مگر میڈیا میں تو یہ ہے کہ فلانی اداکارہ کو شادی کا پرپوزل کس نے دیا تھا اور کیسے دیا تھا، اس کی بہن نے بتا دیا، اور فلانی کی جو ہے شادی کب ہوگی اور منگنی ٹوٹی کیوں ہے. آپ اگر میڈیا کو اٹھا کے ویب سائٹ پہ ہی دیکھیں یا اخبار میں، تو 90% خبریں فلم کی اور کھیل کی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دینا ہے نا. اگر ٹویٹر نہ ہو تو آپ کے یہاں وہ بین ہے. عام آدمی تو وی پی این افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک تو نیٹ نہیں چلتا، اور اگر چلے تو تیز چلے گا. اگر وی پی این بھی چل رہا ہو، ٹویٹر بھی چل رہا ہو اور 2 ایپ اور کھلی ہوں
واٹس ایپ بھی تو پیسے جاتے ہیں نا، اور کھربوں روپے لوٹے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے کی آخری بار یہ بتا رہا ہوں کہ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ریاست چلنے کے کہیں کوئی آثار نہیں ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ری ڈیفائن ہونے جا رہا ہے سب کچھ، یا کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آخر میں بتا کے جا رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں، یہ میں نے روک کے رکھا تھا کہ اینڈ پہ بتاؤں گا، بہت بڑی تعداد میں فوجی افسروں نے اپنی قیادت کو خط لکھنے شروع کر دیے ہیں کہ حضور چلے جائیے، اس سے پہلے کہ بیرکوں میں اور جو آپ نے لامحدود سرحدیں ہیں یہاں سے خون کی بو آنے لگے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مجھے کسی پی ٹی آئی کے آدمی نے نہیں بتایا، یہ مجھے بہت ہی بات اعتماد ذرائع اسلام آباد سے بتایا ہے کہ بڑے افسران بھی سمجھا رہے ہیں، کیونکہ نچلے لیول سے خطوط شروع ہو گئے ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے لکھے گئے ہیں اور دوسرے ڈاک خانوں سے ڈالے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ شرمندگی کی آخری حد ہے کہ نہ ہم باہر جا سکتے ہیں، روز سپاہی مارے جاتے ہیں، روز گھروں میں جنازے جاتے ہیں، اور یہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا حل نکالیں، ورنہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان نوچ کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو آخر میں بس اتنا اور بتاتا چلوں کہ لاہور کی سڑکوں پر صدر زرداری کی آمد کے لیے جو نعرے لکھے گئے تھے اور جو بینر لگائے گئے تھے وہ مسلم لیگ نون کے سپاہیوں نے نوچ کر پھینک دیے آپریشن کلین اپ کے نام پر، اور بظاہر یہ صلح جو حکومت جو ہے آپس میں اندرونی طور پہ گتھم گتھا ہو چکی ہے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جیسے دہشت گردی کے راز افشا ہوئے ہیں اور سچائیاں سامنے آئی ہیں، ان دونوں کی گریبان نوچنے کی کہانیاں کس دن سرے عام، سرے بازار اور میڈیا کی زینت بنیں گی، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے منہ کھولیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔